من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ برے لوگوں کے ساتھ بروں کو لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ انہیں جہنم تک دھکا لگاتے ہیں، جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ اب بروں کی ایک صفت یہ ہے، جو لوگ برے ہیں کہ وہ قرآن کو نہیں سنتے۔ یعنی بروں میں سے بھی سب سے برے کون؟ جو قرآن نہیں سنتے۔ تو مشرکین میں یہ عادت پکی تھی کافروں کی کہ وہ قرآن خود بھی نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سامنے بٹھاتے، قرآن پڑھتے، صحابہ کے سامنے قرآن سمجھاتے انہیں، تو یہ کیا کرتے مشرکین؟ اپنے بچوں کو شور و غل کے اندر لگا دیتے کہ جاؤ محمد کی محفل کے باہر، یعنی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل لگائی ہوئی ہے، باہر جا کر آپ تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ صحابہ قرآن نہ سن سکیں۔ اس چیز کا بیان ہے۔ فرمایا وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، قرآن مت سنو۔ جب قرآن تمہارے کانوں پر پڑے گا تو سیدھا دل پر جائے گا، جب دل پر جائے گا تو یہ دل پر قرآن اثر کر لے گا اور تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے، لہذا قرآن مت سنو۔ والغوا فیہ، شور کرو، شور مچاؤ۔ مومنین کو خطاب کیا ہوا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے مومنو جب قرآن سنو، تمہارے کانوں پر قرآن کی آواز پڑے، قرات جب قرآن کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کیا غور سے اس قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ یہ مومنوں کو حکم ہے۔ کیوں؟ مومنوں تمہارے اور کافروں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ کافر قرآن سنتے نہیں، تم قرآن سنو۔ کافر جب قرآن پڑھتا کسی کو دیکھتے ہیں تو شور و غل کرتے ہیں، وَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ یہ مومنین اور کافروں کے درمیان فرق ہے۔ انہوں نے کہا وَالْغَوْا فِي، شور کرو قرآن کے درمیان، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ غالب آ جاؤ یعنی تم لوگ جیت جاؤ۔ وہ اپنی جیت کس چیز میں محسوس کرتے تھے؟ کہ قرآن نہ سنا جائے، قرآن پڑھتے وقت ان کو تنگ کیا جائے، یہ مشرکین کی جیت تھی۔ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بضرور ان کافر لوگوں کو ہم چکھائیں گے سخت قسم کا عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت ہی برا بدلہ ہم انہیں دیں گے اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ یعنی قرآن نہ سننا اور قرآن کے اندر شور و غل کرنا مشرکین کی صفت ہے، اور مشرکین اللہ کے دشمن ہے اور ان کا بدلہ آگ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، یہ آگ بھی ہمیشہ گیری کا گھر ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، جنت ہو یا جہنم، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ آگ ان کا بدلہ ہے، کیوں؟ جو کچھ وہ کرتے رہے ہماری آیتوں کے ساتھ، یجحدون، جگڑتے رہے ہماری آیتوں کے بارے میں۔ وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ کہا کافروں نے، کہیں گے کافر کب؟ قیامت والے دن۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارینا، تو ہمیں دکھلا، اللذین اضلانا من الجن والانس، ان دونوں کو، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پیچھے عرض کیا تھا کہ برے دوست لگا دیے جاتے ہیں ساتھ، تو مسلمان جو ہوگا اس کے ساتھ اچھے دوستوں کو لگایا جائے گا۔ اچھے دوست مسلمان کے کون ہوں گے؟ ایک تو انسانوں میں اچھے، اور دوسرے پھر ساتھ فرشتے۔ اچھا، جو برے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دو ہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، ایک انسانوں میں برے اور دوسرے جنات میں۔
شیاطین میں برے۔ تو یہ کہیں گے کافر لوگ قیامت والے دن اپنے پروردگار سے، اللہ انسانوں میں جو برے تھے وہ بھی ہمیں دکھلا، اور جنات میں جو برے تھے وہ بھی ہمیں دکھلا، اضلانا جنہوں نے ہمیں راستہ بھٹکایا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، دکھلا۔ ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، پاؤں تلے ہم انہیں لائیں گے۔ آج تو ہمیں انہیں دکھلا۔ آج جنہیں پوجتے ہیں نا، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہیں گے اللہ سے، اللہ تو ہمیں آج دکھلا نا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں۔ یہ ارینا کا اصل مقصد یہ، اللہ تو ہمارے ماتحت انہیں کر دے، آج ہمیں غلبہ دے، انہیں مغلوب کر، تاکہ ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون دیں۔ لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ کیا ہوں؟ ذلیل ہوں۔ ان الذین، لیکن ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ کرنا ہے وہ ادھر ہی کرنا ہے، ادھر کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ تو وہ کافر لوگ تھے، اب دیکھیے ایمان والوں کے بارے میں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے دنیا میں کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد سو گئے، ان کے بارے میں نہیں، ربنا اللہ کہا اللہ ہے ہمارا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ کے، ثم استقاموا، اللہ کہنا آسان ہے، اللہ کہنے کے بعد پھر ڈٹنا اس کے اوپر بہت مشکل۔ صحابہ کی جو زندگیاں تھی، صحابہ نے کہا ربنا اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوئے صحابہ؟ اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ پھر وہ کیسے ڈٹے؟ کہ ان کے گوشت کاٹے گئے کینچیوں کے ساتھ، ڈٹے رہے وہ، انہیں آگ کے اوپر جلایا گیا، ڈٹے رہے وہ نہیں پھسلے۔ برخلاف دوسروں کو دیکھے، عبداللہ ابن ابی، ابن سلول، یہ جتنے بھی منافقین تھے، انہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ اپنی مرضیاں، دھوکہ ہی دھوکہ۔ تو پھر کیا؟ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تو فرمایا ربنا اللہ کہہ دیا، ثم استقاموا، پھر ٹھہر گئے، قائم رہے ربنا اللہ کے اوپر، اللہ کی مانتے رہے۔ تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ فرشتوں کا نزول ہر جگہ پر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ کیسے؟ دنیا کے اندر بھی فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کہ ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں فرشتے، جتنی بھی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ڈٹ جاؤ، تم نے ربنا اللہ کہا ہوا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ ایک تو فرشتوں کا نزول دنیا کے اندر زندگی میں دیکھتے ہیں، دوسرا فرشتوں کا نزول مرتے وقت، جب فرشتے موت کے دیکھتے ہیں نا، موت کے فرشتے نظر آ گئے، تو پھر ساتھ ہی جو ایمان والے مومن لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل کی تسلی کے لیے فرشتے اللہ اتارتے ہیں، اور روایات کے اندر آتے ہیں 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کس چیز سے ڈرتا ہے؟ موت سے، موت تو تیرے لیے تحفہ ہے، آگے تیرے لیے جنت ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہی فرشتے پھر قبر کے اندر بھی آتے ہیں، یہی فرشتے پھر حشر کے اندر بھی آتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں ان کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور مت غمگین ہو، وابشروا، اور خوشخبری دیتے ہیں بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی وعدہ جس جنت کا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اس جنت کی تمہیں خوشخبری ہے، مت غمگین ہو، مت پریشان ہو۔ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، دنیا کی زندگی میں بھی ہم فرشتے تمہارے دوست ہیں، اور آخرت کے اندر بھی دوست ہیں۔ کیوں؟ تم ربنا اللہ والے ہو، تم نے کہا ہے ربنا اللہ، جب تم نے اللہ کو اپنا بنا لیا، ہم سارے تمہارے ہیں۔ یاد رکھ لے، جب اللہ کو اپنائیں گے، اللہ کو اپنا بنائیں گے، تو دنیا والے خود بخود آپ کے بن جائیں گے۔ تو جب اللہ کو چھوڑ کے دنیا والوں کو منانے لگ جائیں گے، تو نہ دنیا والے ہاتھ میں آئیں گے اور نہ اللہ ہاتھ کے اندر آئے گا۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تمہارا دل خواہش کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہے جسے تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، یعنی
ہر چیز دنیا کے اندر قیامت والے دن جنت کے اندر آپ کو ملے گی جس کی آپ کا دل خواہش کرے گا. اب دل کے اندر خیال آیا وہ بھی ملے گی، اور جو زبان سے نکالیں گے وہ بھی ملے گی. اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم. یہ فرشتوں کا جو اتارنا ہے، یہ سارا کچھ جو نعمتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ نزلا، یہ مہمان نوازی ہے من غفور الرحیم، تمہارے مہربان اور رحیم رب کی طرف سے. نزل میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، نزل اس مہمان نوازی کو کہا جاتا ہے جو استقبالاً کی جائے. آپ کے گھر مہمان آیا، کھانے سے پہلے جو آپ اسے پانی وغیرہ، شربت وغیرہ یا چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں نا، کھانے سے پہلے استقبال کے طور پر، اسے نزل کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ بطور نزل عطا کرے گا، یعنی استقبال کے طور پر عطا کرے گا. اور سب سے بڑی جو مہمان نوازی اللہ کریں گے نا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا. جب اللہ اپنا دیدار عطا کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان بھول جائے گا کہ کیا جنت ہے اور کیا یہ فرشتوں کا استقبال ہے اور یہ کیا کیا چیزیں ہیں. فرمایا یہ ساری چیزیں بھول جائے گا. کب؟ جب اللہ اپنا دیدار عطا کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ربنا اللہ کہنا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کس کی بات سب سے زیادہ بہترین ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو اس سے زیادہ بہترین ہو؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف پکارے، جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف جو بلا رہا ہے نا، چاہے وہ جس صورت میں بلا رہا ہے اللہ کی طرف، وہ سب سے بہترین بات کر رہا ہے، اس کی بات مان لو. فرمایا وعمل صالحا، نیک اعمال کرتا ہے. ہاں یہ نہیں کہ دوسروں کو تو کہیں جی آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اور خود اپنا پتہ ہی نہیں. فرمایا ایسا نہیں، وعمل صالحا، نیک اعمال خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بلائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ لم تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو کہتے ہیں خود نہیں کرتے. انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. فرمایا ڈر جاؤ، ہر اس عمل کا لوگوں کو بتاؤ جو خود بھی کر رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں جیل سے نکلتا ہی نہیں ہوں جب تک میرے داغ کو بالکل صاف نہیں کرتے، میں جیل سے نہیں نکلتا. کیوں؟ میں نے آگے جا کر تبلیغ کرنی ہے. پھر وہ یوسف علیہ السلام تھے، اس وقت تک جیل کے اندر رہے جب تک وہی عورتیں اپنی زبان سے نہیں بولی کہ یوسف پاک ہیں، جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا. خود زلیخا کی زبان سے نکلا کہ یوسف کیا ہے؟ پاک ہیں. تب یوسف علیہ السلام نے جیل کو چھوڑا، تب جیل کے دروازے سے نکلے. تو فرمایا ولا قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اور وہ کہتے ہیں میں مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتي هي احسن، آپ دور کریں برائی کو اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ اچھا ہو، اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو ختم کریں. ایک برائی اچھے طریقے سے ختم ہو سکتی ہے، اس کے لیے برا طریقہ اپنانا اچھا نہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس آپ دیکھیں گے کہ اچانک وہ لوگ جن کی آپ کے ساتھ دشمنی تھی وہ کیسے ہو جائیں گے؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کے دلی دوست ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اچھا طریقہ اپنائیں گے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیزیں نہیں دی جاتی مگر کن لوگوں کو؟ صابر لوگوں کو. جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں دیا جاتا مگر ایک بہت بڑا حصہ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ ڈالے شیطان، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر کیا؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں گے تو بچ جائیں گے، وگرنہ نہیں بچ سکتے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللیل، رات ہے. وَالنَّهَارُ، اور دوسرا دن ہے. وَالشَّمْسُ، اور تیسری سورج ہے. وَالْقَمَرُ، اور چوتھا چاند ہے. فرمایا یہ اس کی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں چار، رات دن سورج چاند. ان کو دیکھ لو، اللہ کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے. لا تسجدوا للشمس،
مت سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور مت چاند کے لیے، چاند کے لیے بھی سجدہ مت، یعنی چاند کے آگے بھی سجدہ نہ کرو، سورج کے آگے بھی سجدہ نہ کرو۔ مشرکین کیا کرتے تھے، چاند کو بھی خدا بنایا تھا، ستاروں کو خدا بنایا تھا، سورج کو خدا بنایا تھا، فرمایا مت کرو ان کو، بلکہ کس سے سجدہ کرو؟ واسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کو، الذی، وہ اللہ، خلقہن، جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو جس نے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرو، نہ کہ سورج چاند کو۔ خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی ہی کی عبادت کرنے والے، فإن استکبروا، اگر یہ لوگ تکبر کریں، اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں، تو کیا محذوف نکلے گا کہ اللہ کی عزت کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ کیا فرمایا؟ اگر یہ لوگ سارے کے سارے ایک ایسے انسان کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے، ایک کافر کی طرح، تو اللہ کے رتبے کے اندر، اللہ کی عزت کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اور اسی طرح یہ سارے نیک ہو جائیں، مومن ہو جائیں، تو تب بھی اللہ کی عزت بڑھتی نہیں، وہ تو پہلے سے عزت والا ہے، جلال والا ہے۔ تو فرمایا پھر کیا؟ فالذین عند ربک، پس جو لوگ تیرے رب کے ہاں ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا کمی ہے؟ اللہ کے ہاں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی تسبیح اور آپ کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تفرقوا، تفرقہ بازی نہیں کی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر علم آنے کے بعد۔ یقین، علم سے مراد کیا ہے؟ یقین ہے، یقین آ گیا، یقین آنے کے بعد تفرقہ بازی ہوئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دین کے بارے میں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، پھر دین کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اتنی بڑی بات نہیں۔ ایک دین کو سمجھ کر پتہ ہے کہ دین کیا ہے، پھر بھی تفرقہ بازی، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پتہ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی چھپا رہے ہیں تو لعنتی ہیں، اللہ کی بھی لعنت ہے، ہر چیز کی لعنت ہے، جو چیز لعنت کر سکتی ہے۔ تو فرمایا نہ، ایسا معاملہ نہیں کرو۔ اور جاءہم العلم بغیا بینہم، علم آ گیا، پتہ آ گیا، پتہ آنے کے بعد کیا کیا؟ انکار کیا، تفرقہ بازی کی، بغیا بینہم، سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ ضد کا کائنات کے اندر کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ضد ایسی چیز ہے کہ اس کا کائنات میں کوئی علاج نہیں۔ سب سے بہترین آدمی کائنات میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی آ نہیں سکتا۔ لیکن سمجھ گئے سارے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی سمجھ گیا تھا کہ بھتیجا کیا ہے؟ حق پر ہے، لیکن بغیم بینہم، حسد تھا اور ضد تھی، اس ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ اب ابو طالب دنیا سے جاتے وقت کیا کہنے لگا؟ فرمایا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں اے بھتیجے تو حق پر ہے، تیرا دین بھی سچا ہے اور تو بھی سچا ہے، میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ان عورتوں کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔ یہ کل تندور پر جب روٹیاں پکائیں گی نا تو یہ ابو طالب کو غلط الفاظ کے ساتھ یاد کریں گی، یہ کہیں گی کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا تھا۔ بس یہ وجہ ہے، بغیم بینہم، ضد ہے، ضد کا کوئی علاج دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک وقت مقررہ تک، اللہ نے لکھ دیا ہے نا کہ عذاب دوں گا، وقت مقرر پر دوں گا، یہ نہیں کہ فی الفور کوئی گناہ کرے اسے پکڑ لیا جائے۔ حضرت عمر سے اس عورت نے کیا کہا؟ ایک ہی بیٹا ہے، پہلی دفعہ اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ مت کاٹو۔ فرمایا اماں
اللہ پہلی دفعہ پر کبھی بھی پکڑتا نہیں، اللہ مہلت ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مہلت والا معاملہ نہ ہوتا لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ادھر گناہ کرتے ادھر اللہ تباہ و برباد کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب من بعدہم، جنہیں وارث بنایا گیا رسولوں کے بعد کتاب کا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو وارث کنہیں بنایا گیا؟ ان کے علماء کو، تورات کے علماء کو وارث بنایا گیا۔ فرمایا لفی شک منہ مریب، وہ کس میں ہے؟ شک کے اندر ہیں، وہ شک کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں، محمد الرسول اللہ کے بارے میں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس اسی لیے فَادْعُ، آپ پکاریں، بلائیں لوگوں کو کس کی طرف؟ توحید کی طرف۔ حکم کس کو ہے؟ محمد الرسول اللہ کو۔ فرمایا محمد الرسول اللہ آپ بلائیں لوگوں کو کس کی طرف؟ دین کی طرف۔ وَاسْتَقِمْ، اور آپ قائم کریں دین کو، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اب محمد الرسول اللہ کو بھی حکم یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ لوگوں کو بلائیں دین کی طرف، اور لوگوں کی خاطر دین کو مت چھوڑیں۔ آج سب سے بڑی مرض یہ ہے، سب سے بڑی مرض، کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر دین کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے۔ مجھ سے لوگ ناراض نہ ہوں، دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی کسی عالم سے، کسی داعی سے اللہ کبھی بھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے لوگوں کو کتنا راضی کیا، تو نے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو جوڑا، یہ سوال کبھی نہیں ہوگا۔ اور عالم سے اور داعی سے یہ سوال ضرور ہوگا، آیا تو نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پیغمبر علیہ السلام سے کیا خطاب ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول آپ پہنچائیے لوگوں تک ما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے قرآن لوگوں تک نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ رسالت کا حق کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کا؟ کہ لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے۔ آگے فرمایا مانتے ہیں نہیں مانتے اس کا سوال آپ سے نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آگے سے راضی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے ناراض ہوئے ہیں کتنے راضی ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلیے۔ انسان کا دل ہے نا، دل کے اندر ایک بات آتی ہے کیا؟ کہ سارے لوگ مجھ سے راضی ہوں، سارے لوگ میری عزت کریں، یہ انسان کی ایک خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی خواہش کے پیچھے محمد الرسول اللہ نہیں جانا۔ ناراض ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں، دین آپ نے پہنچانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کے پیچھے مت جائیے۔ وَقُلْ، اے محمد الرسول اللہ آپ فرما دیجئے آمنتُ، میں محمد ایمان لایا، بما انزل اللہ من کتاب، جو کچھ اتارا اللہ نے کتاب میں سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں۔ مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان کیا کروں؟ انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ہمارے عمل ہیں، ولکم اعمالکم، اور اے کافروں تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں، یعنی تمہارا دین ہی علیحدہ ہے، مجھ محمد کا دین ہی علیحدہ ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو درمیان میں جمع کرے گا، کدھر؟ قیامت والے دن حشر میں جمع کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ آیات مکی آیتیں ہیں، یہ اس وقت تھا نا جب جہاد کا حکم نہیں تھا، پھر کافروں سے ایسی باتیں کی جاتی تھی کہ کافروں تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل ہمارے لیے، ہمارا اور تمہارا کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں چھوڑو۔ یہ کب تھا؟ مکی دور میں تھا۔ لیکن مدنی دور آیا نا، جب طاقت آئی نا بازو کی، تو پھر کیا فرمایا؟ نا
وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اے محمد رسول اللہ پکڑیے ان کافروں کو جہاں کہیں ملتے ہیں اور پکڑ کر گردن اتار دیجیے۔ پھر یہ حکم ہے، یہ مکی دور ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داخلۃ عند ربہم، فرمایا وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں جب کہ انہیں بات پہنچ چکی ہے، سارا کوئی سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں۔ حجتہم داخلۃ عند ربہم، ان کی جو بہانے ہیں، ان کے جو ہیلے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ اللہ ان کے بہانوں کو اور ہیلوں کو قیامت والے دن نہیں سنے گا۔ وعلیہم غضب، ان کے اوپر غضب ہوگا، غصہ ہوگا اللہ کا۔ ولہم عذاب عظیم، ولہم عذاب شدید، اور سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خبردار، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، جہنم کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ جہنم میں جو سب سے ادنا جہنمی ہوگا، یعنی جسے سب سے کم عذاب ہوگا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاؤں کے تلوے، یعنی پاؤں کی جو نیچے والی جگہ ہے، اس کے اوپر ایک انگارہ رکھا جائے گا، انگارے کے اوپر اس جہنمی کو کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا اس انگارے کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ ابلے گا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے جہنم کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ بالحق، سچ کے ساتھ، والمیزان، اور اس کتاب کی یہ صفت ہے قرآن کی، یہ میزان ہے، ترازو ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ترازو ہے۔ کسی انسان کو آپ نے تولنا ہے تو اس قرآن سے تولے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ہاں آیا یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ قانون کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ کے ماحول کی کتاب ہے کہ کیسے آپ نے ماحول کو بنانا ہے، کیسے آپ نے قانون بنانے ہیں، کیسے کسی کو پرکھنا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میزان ہے۔ میزان کہا جاتا ہے ترازو کو، یہ قرآن ترازو ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کون سی چیز کو آپ جانتے ہو، کون سی چیز آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کو قیامت سے بچائے گی؟ کسی کو معلوم ہے کہ میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو اس بات کا معلوم نہیں کہ میں نے کب مرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے ایک دیہاتی آیا دیہات کے علاقے سے، اور آ کر سوال کیا، فرمایا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا قیامت 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 تم نے لگائی ہوئی ہے کہ تم نے تیاری کی ہوئی ہے قیامت کے لیے؟ تمہاری کیا تیاری ہے قیامت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اور تو کوئی تیاری نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس، اور چیز مجھے کوئی پتہ نہیں، صرف اور صرف اتنا پتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا، پھر جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا قیامت کی تیاری نہیں تو قیامت تم نے لگائی ہوئی ہے۔ ابھی ابو جہل بھی کہتے ہیں اللہ قیامت لانا۔ تو فرمایا وما یدریک، کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم کیا کرتے ہو؟ قیامت تم نے لگائی ہوئی ہے، پتہ ہے تمہیں کہ قیامت کیا چیز ہے؟ فرمایا لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اور قیامت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ کیا من مات فقد قامت قیامتہ، تمہیں کس چیز کی قیامت کا انتظار کرنا ہے؟ ادھر آنکھیں بند ہوں گی تو قیامت شروع ہے نا، یہ 70 سال 60 سال کے بعد قیامت ہے نا، آنکھیں بند ہوں گی تو قیامت ہی ہے، اور کیا ہے؟ لعل الساعۃ قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، ہاں جو لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے قیامت پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں جلتی کرتے ہیں کہ قیامت آئے قیامت آئے۔ فرمایا والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان والے ہیں نا وہ تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں قیامت کا نام سن کر۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، اور جانتے ہیں مومن لوگ کہ قیامت کا آنا حق ہے۔ الا خبردار، ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جو لوگ بحث کرتے ہیں قیامت میں وہ کیا ہیں؟ دور کے گمراہ لوگ ہیں۔ ما لا یرا لا یکیف، جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں اس چیز کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جتنے مسائل بھی ہیں ان کے اندر جتنے لوگ بھی بحث کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، جو لوگ اس پر جھگڑتے ہیں یہ بھی گمراہ ہیں۔
یاد رکھ لیں، جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہے نا، اس چیز میں اگر آپ بحث کریں گے یہ گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ باریک بین ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ اپنے بندوں کی ذرہ ذرہ چیز کو دیکھ رہا ہے، اور انسان کو اپنے بارے میں اتنا علم نہیں کہ کون سی چیز میرے لیے شر ہے اور کون سی چیز میرے لیے خیر ہے۔ ایک انسان سارا دن اللہ سے دعا مانگتے، اللہ یہ چیز دے دے، اللہ یہ چیز دے دے، دے 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 دے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے میرے لیے شر ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ نہیں دیتا اسے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بہت باریک بین ہے، اللہ جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ عام نہیں سمجھتے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، روزی چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بہت ہی زیادہ طاقت والا اور غالب ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، دنیا انسان کے لیے کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ کھیتی اسے کیوں کہا گیا ہے قرآن کے اندر؟ اس لیے کہ کھیتی کے اندر انسان محنت کرتا ہے۔ انسان کی کھیتی کے اندر جو کچھ چیز انسان ڈالتا ہے اسی کا پھل نکلتا ہے۔ ہو بہو دنیا بھی انسان کے لیے کھیتی ہے، اس میں یہ عمل کرے گا، نیکی کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، یہ اس کا بیج ہے۔ تو اسے پھل کدھر ملے گا؟ جنت کے اندر ملے گا، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی چاہتا ہے حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی کو، دنیا بھی کھیتی ہے، آخرت بھی کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ ادھر جو بوئیں گے ادھر جا کر وہ کاٹ لیں گے۔ فرمایا جو کوئی آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثی، ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کرتے ہیں اس کی کھیتی کو۔ مثال ایک چھوٹی سی، ایک نیکی کریں گے نا آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ نے ایک کی لیکن وہ 10 لکھی جائیں گی، 10 سے کم وہ نہیں لکھی جائیں گی۔ نزد لہ فی حرثی، ہم زیادہ کریں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جس نے آخرت کو چھوڑ کر صرف اور صرف دنیا کی کھیتی کو چاہا، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اسے، لیکن کتنا دیں گے؟ جتنا اس کا نصیب ہے۔ ایک کافر ہے نا، اللہ کا منکر ہے، اس نے تو دنیا ہی کمانی ہے نا، لیکن یاد رکھیں کافر بھی غریب آپ کو ملیں گے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں، جتنا اللہ نے انہیں دینا ہے اللہ اتنا ہی دیں گے۔ کافر ہو کر یا کوئی چیز بھی کر کر روزی زیادہ نہیں ہوگی، روزی وہی ہے جو نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آخر فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، یہ دنیا داروں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کمائیں، اچھی دنیا کمائیں، اللہ ہر ایک کو اچھی روزی دے، لیکن کیا؟ آخرت کو یاد کرنے کے بعد۔ اور یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، آخرت کو بالکل بلا کر دنیا کے پیچھے انسان لگ جائے۔ اس کی مثال تو کتے کی ہے کہ کتا بھی کیا کرتا ہے؟ سارا دن کس کے لیے ڈھونڈتا ہے؟ روٹی ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے روٹی مل جائے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جانور ہم نہیں۔ تو فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اس دنیا دار کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہے؟ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور اپنی چیزوں سے حرام کرتے ہیں، آیا انہوں نے اللہ سے کوئی اجازت لی ہوئی ہے؟ اس چیز کا بیان۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین کے بارے میں ان کے لیے مقرر کی ہیں کچھ چیزیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مراد کیا ہے؟ بت وغیرہ نہیں ہے، یاد رکھ، یہاں سے مراد صرف اور صرف اہل کتاب کے وہ علماء ہیں، علماء سو مراد ہیں، برے علماء جو لوگوں کو اپنی مرضی سے فتوی دیا کرتے تھے۔
ایک حرام کو حلال کر دیتے، حلال کو حرام کر دیتے۔ پھر عرض کرتا ہوں، حلت اور حرمت، چیزوں کو حلال کرنا اور چیزوں کو حرام کرنا، رسول کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ اس کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہے۔ اللہ نے تو محمد رسول اللہ سے فرمایا لم تحرم، اے محمد رسول اللہ کیوں حرام کرتے ہیں ایک ایسی چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ تو فرمایا ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو لقضی بینہم، فیصلہ ان کے درمیان کر دیا جاتا، انہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، دیکھیں گے آپ ظالموں کو کب؟ قیامت والے دن۔ مشفقین، تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، کیوں؟ مما کسبوا، اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کمایا دنیا کے اندر، وَهُوَ واقع بِهِمْ، اور دن، وہ والا دن، قیامت والا دن ان کے اوپر آ کر رہنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے رہے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنات، وہ باغات کے اندر ہوں گے، جنت کے باغات میں۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو یہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا۔ ذَلِكَ، یہ جنت، الذی، یہ وہ جنت ہے، یبشر اللہ عبادہ، کہ اللہ اس جنت کی خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ الذین، وہ بندے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے۔ قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں محمد تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس تبلیغ کے اوپر، اجرن، کسی قسم کے اجر کا، معاوضے کا، کوئی سوال مجھ محمد کا تم سے نہیں کہ مجھے کوئی معاوضہ یا اجر دو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر کئی قسم کی رشتہ داریاں تھیں۔ کیوں؟ ادھر ہی پیدا ہوئے، خاندان تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا وہ مکہ کے اعلیٰ خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا۔ فرمایا اے مکہ والو، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگ رہا، لیکن جو مجھ محمد کا حق ہے وہ حق تو مجھے عطا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا تھا؟ کہ رشتہ دار تھے، تو رشتہ داری کا حق کیا ہے؟ کہ کم از کم محبت تو ہونی چاہیے نا۔ ماننا نہ ماننا علیحدہ چیز ہے، ماننا نہ ماننا علیحدہ چیز ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن کم از کم پورے عرب میں سب سے زیادہ میرے مخالف تم لوگ ہوئے ہو، اتنی مخالفت تو مت کرو نا۔ اس چیز کو دیکھو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میرا حق جو ہے وہ میرا حق مجھے دے دو۔ مودۃ فی القربہ، جو قرابت داری، رشتہ داری کی محبت ہے وہ تو میرے ساتھ کم از کم کرو نا۔ تو فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی کمائے نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس نیکی کا کیا کرتے ہیں؟ اسے زیادہ حصہ عطا کرتے ہیں، جو کم از کم کیا ہے؟ 10 گنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور شکور، بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، مشرکین کا جھوٹ۔ مشرکین نے کہا افترا علی اللہ کذبا، محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، نعوذ باللہ۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اب بالفرض والمحال، بالفرض والمحال۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگر آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے تو اللہ آپ کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل پر مہر نہیں لگائی۔ کیا مطلب؟ کہ محمد رسول اللہ نے کوئی جھوٹ اللہ پر نہیں باندھا۔ فرمایا فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو مہر لگا دیتا آپ کے دل کے اوپر۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ہائی ہمیشہ
آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی باطل کو کچھ عروج مل جاتا ہے، یعنی ناحق لوگوں کو یا ناحق چیز کو کچھ پذیرائی مل جاتی ہے، لیکن جو آخر میں غلبہ ہوتا ہے وہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ بکلماتی، اپنے کلمات کے ساتھ، انہ بے شک وہ اللہ کی ذات، علیم بذات الصدور سینے کے رازوں کو جاننے والی ہے، وہو الذی اور وہی اللہ، یقبل التوبۃ عن عبادہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ 100 سالہ مشرک بھی اگر توبہ کرتا ہے نا سچے دل سے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وہ اللہ مٹا دیتا ہے برائیوں کو، یعنی برائیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ لیکن توبہ کے قبول کرنا ساری چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعلم ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم سوچتے ہو، اللہ جاننے والا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ ایمان والوں کی دعائیں بھی اللہ سنتے ہیں اور انہیں دعاؤں سے زیادہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ سخت قسم کا عذاب ہے۔ اب ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے، وہ کیا؟ مکہ کا دور دیکھیے نا تو انتہائی نازک دور ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ کھانا تک اللہ سے مانگ رہے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے۔ تو ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، تو ادھر صحابہ کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، تو اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اگر اللہ کشادہ کر دے روزی کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو زمین کے اندر کیا کرنے لگ جائیں؟ سرکشی کرنے لگ جائیں۔ اب کیا؟ اگر صحابہ کے پاس مکی دور کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے پاس مال ہی مال ہوتا تو پھر پیغمبر علیہ السلام کو کچھ دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت تو کوئی نہ ہوتی، مال ہی مال ہے، سارے آتے آ کر کلمہ پڑھتے، پھر تو کوئی امتحان وغیرہ نہ تھا نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع زمانے کے اندر غربت میں اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے، مال نہیں تھا تو صحابہ بھی آئے، وہی غربت اور مسکینی کی زندگی گزاری، امتحان جب پاس کیا تو اللہ نے دنیا لا کر قدموں میں رکھ دی۔ یہ چیز ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم روزی کو کشادہ کر دیں اپنے بندوں کے اوپر تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو زمین کے اندر تو سرکشی ہو جائے گی۔ کیسے؟ ہر ایک کلمہ پڑھنے لگ جائے گا، وہ کہے گا کلمہ پڑھیں گے مال ہی مال مال ہی مال۔ جیسے آج کے زمانے میں اور بعض بد مذہب لوگ، کیا کہیں، بد مذہب لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کو بگاڑ رکھا ہے، پیسوں کے لیے مذہب کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، ادھر جائیں گے پیسہ ملے گا، گاڑی بنگلہ ہر چیز ملے گی، کلمہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا نہ، پھر تو ساری کی ساری کیا ہوگی؟ بغاوت پھیل جائے گی زمین میں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ اللہ روزی دیتا ہے بقدر اندازے کے ساتھ، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا اندازہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جسے جتنا دیا ہے وہ اسی کے لائق ہے، اللہ نے جسے جتنا دیا ہے وہ اسی کے لائق ہے، یہ نہیں کہ کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ اللہ کی ناانصافی ہے، نہ، ہر ایک کو اللہ نے اس کے اندازے کے مطابق دیا ہے۔ فرمایا انہ بعبادہ خبیر بصیر بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہو الذی وہی اللہ ہے ینزل الغیث جو بارش کو اتارتا ہے، من بعد ما قنطوا کب؟ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج کیا ہیں، لوگ مایوس ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی، اب کوئی انسان کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہے، صرف اور صرف نا امیدی ہے جی، بارش نہیں ہو رہی، لیکن اچانک اللہ کی طرف جب منظور ہوگا اللہ کو تو بارش اللہ برسا دے گا۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اسی طرح جیسے بارش اللہ اپنی مرضی سے برساتا ہے نا، اسی طرح اللہ اپنی رحمت کو بھی جہاں چاہتا ہے بکھیر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
وہ کیا ہے؟ ولی ہے، یعنی کارساز ہے۔ حمید کون سا کارساز ہے؟ تعریف کے قابل، یعنی تعریف کے قابل صرف اللہ ہی کے ساتھ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی آیات میں سے یعنی نشانیوں میں سے ایک نشانی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں چل پھر رہی ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، جس طرح اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے نا، آسمان کو، زمین کو اور درمیان کی چیزوں کو، فرمایا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اسی طرح ان کے جمع کرنے کے اوپر بھی اللہ قادر ہے۔ جو اللہ پیدا کر سکتے ہیں کیا وہ حشر کے میدان میں سب کو جمع نہیں کر سکتا؟ فرمایا یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات بدلتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا دنیا کے حالات بدلتے ہیں، تکالیف پریشانیاں آتی ہیں انسان کے اپنے ہاتھ کے سبب۔ یہ ہاتھ جیسے عمل کریں گے ویسے حالات آپ کے اوپر آئیں گے۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی مصیبت انسان کے اوپر نہیں آتی، لیکن کس وجہ سے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ، اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا پھل انسان کو ملتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سی چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا نہیں پکڑتا، یاد رکھیں، لیکن جب پکڑتے ہیں نا اللہ تو پھر اس کی گرفت کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ہرانے والے نہیں زمین کے اندر، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا من ولی کوئی مددگار، من ولی کوئی حمایتی والا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، اللہ ہی ہے۔ پکڑ لیا تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، چھوڑ دیا تو پکڑ کوئی نہیں سکتا، وہی ہے، اللہ ہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الجوار، کشتیاں ہیں۔ کشتیاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، ایک پتھر سمندر کے اوپر نہیں ٹک سکتا، چھوٹی سی کنکری نہیں ٹک سکتی، وہ ٹنوں کے حساب سے جہاز چل رہے ہیں تو یہ کوئی چلانے والا ہے تو تب نہ۔ فرمایا فی البحر، سمندروں کے اندر، کل اعلام، وہ پہاڑوں جیسے، بڑے بڑے جہاز پہاڑوں جیسے، وہ کدھر چل رہے ہیں؟ سمندروں کے اندر چل رہے ہیں۔ چلانے والا کون؟ اللہ۔ فرمایا ان یشاء، اگر اللہ چاہے، یسکن الریح، تو کیا کر دے؟ ہوا کو روک دے۔ یہ جہاز جو چلتے ہیں ہوا کی سمتوں سے چلتے ہیں، ہوا چلاتی ہے انہیں۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى الظَّهْرِ، اگر اللہ ہوا کو روک دے تو یہ کیا ہوں؟ وہ اس سمندر کے پشت کے اوپر کھڑے رہ جائیں، جہاز نہ آگے کے نہ پیچھے کے، یا ڈوب جائیں گے یا ادھر ہی کھڑے رہیں گے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان باتوں کے اندر کئی قسم کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا۔ چاہے تو اللہ کر سکتے ہیں تباہ و برباد، ادھر گناہ کریں ادھر اللہ تباہ کر دے، کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اللہ درگزر کرتے ہیں بہت ساروں سے، اللہ بہت درگزر کرنے والی ذات ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جان لیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی روک تھام کرنے والا نہیں، یعنی انہیں کوئی بچانے والا نہیں اللہ سے۔ جب اللہ پکڑ لے گا تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو قرآن کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا اللہ سے کوئی نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں دنیا کسی کام کی نہیں۔ اب آیت آ گئی فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا سامان ہے۔ جس کے پاس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کا سامان ہے، متاع ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے، وقتی فائدہ اٹھانے والا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی چیز پر خوش ہونا ہے نا تو اللہ کی رحمت کے اوپر خوش ہو، اور اللہ کی رحمت صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔
قرآن سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کوئی نہیں کائنات میں۔ تو فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں دنیا کی ان پر خوش مت ہو، کیوں؟ یہ وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے بہت بہترین ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو باقی رہے سوائے قرآن کی۔ یہ چیزیں ساتھ جائیں گی، باقی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، نہ اولاد جائے گی، نہ مال جائے گا، نہ جائیدادیں جائیں گی۔ جائے گا اگر تو یہ قرآن ساتھ جائے گا۔ للذین، لیکن کن لوگوں کے لیے یہ چیزیں، یہ قرآن، دین، اللہ اور اس کا رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ فرمایا للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے۔ ہر آدمی کو ان چیزوں کا فائدہ نظر نہیں آتا، فرمایا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں انہیں ان چیزوں کا فائدہ نظر آتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہی ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یعنی ایمان والوں کے آگے ابھی صفات بیان ہوں گی۔ والذین، اور وہ لوگ، یجتنبون، بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہیں پیغمبر علیہ السلام نے گنوائے ہیں، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنی، پھر اسی طریقے سے شراب کا پینا، زنا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں یہ کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ والفواحش، فواحش بھی گناہ ہیں، لیکن فواحش ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن میں انسان حد پار کر دے۔ کیسے حد پار کر دے؟ زنا کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں ہے کہ نہیں، لیکن جب یہ چھپ کر ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب یہ سرعام آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فواحش، بے حیائی، فاحشہ۔ فاحشہ، عورت کو فاحشہ ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سرعام آ چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا والفواحش، یاد رکھیں جتنی امتیں پیچھے تباہ ہوئی ہیں وجہ کیا بنی ہے؟ فواحش، وہ باہر آ کر سرعام نکل کر جب انہوں نے گناہ کیے تب جا کر وہ تباہ ہو۔ ایک تنہائی کا گناہ وہ گناہ ہے، انسان کے ذمہ پر ہے وہ، لیکن یاد رکھیں جب فاحش کوئی باہر ایک چیز نکل آتی ہے نا، پھر اس سے پوری کی پوری قوم تباہ کر دی جاتی۔ آج یہ امت کا حال اتنا زیادہ بگڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے کہ آج یہ ساری چیزیں سرعام آ چکی ہیں، بے حیائی سرعام ہو چکی ہے، فواحش پھیل چکے ہیں۔ پہلے اگر کوئی شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا تو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، چھپتا تھا کہ اگر کسی کے سامنے میں نے کہہ دیا تو بدنام ہو جاؤں گا۔ آج لوگ فخر کے ساتھ شراب بھی پی رہے ہیں اور فخر کے ساتھ زنا بھی کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھنے عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور ایمان والے فواحش سے بھی بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں نا، یغفرون، تو بخش دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ غصے کے وقت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں، دو آیتیں بعد میں پڑھیں گے اسے بھی ذہن میں رکھیں، تو یہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا جب وہ غصے کے اندر ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا، وہ اپنے رب کی اپنے رب کی بات خوب سنتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، صحابہ فرماتے تھے ہم اسے مومن اور مسلمان نہیں سمجھتے تھے، ہمارے ہاں فرق اس چیز سے کیا جاتا تھا کہ نماز پڑھنے والا مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، ادھر یہی فرق ہوا کرتا تھا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کی جو آپس کے معاملات ہیں نا وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں مشورہ جو ہے یہ قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ آپ مشورہ کرنا ہے۔ جب آپ کسی کام کے اندر مشورہ کریں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ کیوں؟ آپ ایک سنت عمل کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا امرهم شورا بینہم، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، لیکن مشورہ کس کام میں کرنا ہے اور کس کام میں نہیں کرنا اسے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز وہ کام شریعت کے مطابق ہو،
شریعت کے مخالف کام نہ ہو، اس کے اندر آپ مشورہ کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، کوئی بے حیائی کا کام یا غیر شرعی کام، اس کے اندر اگر آپ مشورہ کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ تیسری چیز کہ کوئی ایسا کام جس کا شریعت نے آپ کو حکم دے دیا ہے اس میں مشورہ آپ نہیں کر سکتے۔ مشورہ کسی کہتے ہیں؟ رائے کا نا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رائے آ گئی ہے تو پھر انسانوں سے رائے لینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اب نماز کا وقت ہوا ہے تو مشورہ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تو یہ مشورہ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر جتنے بھی کام ہیں شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کوئی بھی احکام شریعت نے دیے ہیں، اس میں مشورہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا آپ مشورہ کریں کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ یہاں سے نسبت کر کے بتا دیے کہ مال اپنا نہیں، وہ دیا ہوا کسی اور نے، اللہ کا مال ہے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب انہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں عرض کیا تھا کہ ذہن میں رکھ لیں، پچھلی آیت میں فرمایا غصہ ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، ادھر فرمایا اصابہم البغی، جب ظلم ہوتا ہے اوپر، ینتصرون، تو بدلہ لیتے ہیں۔ تو پہلے بھی کتنی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ ایمان والے کیا ہیں؟ بدلہ بھی لیتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ اب جگہ دونوں علیحدہ ہیں۔ ذَهَبَ الْغَضِبُ یَهُمْ یَغْفِرُونَ، جب غصہ ہوتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ کسے معاف کرتے ہیں؟ جو اپنے سے کم تر ہو، کمزور ہو، اسے ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلو جاؤ۔ لیکن اذا صابهم البغی، جب کوئی ظالم ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم ینتصرون، اس سے ایمان والے بدلہ لیتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، یہ مضمون تفصیل سے گزر چکے ہیں، آپ صرف اشارتاً کہ مرد وہ ہے، مرد اور مومن، مرد وہ ہے کہ جو کمزور سے درگزر کرے اور طاقتور سے بدلہ لے۔ اپنا حق لیتے لیتے، لڑتے لڑتے اگر کوئی مر گیا نا، وہ شہید ہے۔ اور جو اپنا حق چھوڑ دے کسی طاقتور کو، یہ طاقتور ہے، میں اس سے اپنا حصہ اور اپنا حق نہیں لے سکتا، تو یاد رکھ لیں یہ نہ ہی مردانگی ہے اور نہ ہی مسلمانیت ہے، یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف بے غیرتی ہے کہ اپنا حق کسی سے نہیں لے رہا اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں۔ اور اللہ کو بھی کون سا مرد پسند ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا طاقتور مرد جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے بنسبت کمزور مرد۔ تو فرمایا الذین اذا اصابهم البغی، جب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ہم ینتصرون، تو اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ اصول اپنی زندگی کا بنا ہے۔ یاد رکھیں انسان پیسہ کماتا ہے، زندگی گزارتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ایک عزت کی خاطر کرتا ہے، ایک عزت کی خاطر، یاد رکھیں، اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی گندی ہوا پھیل چکی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی خاموش ہو جاؤ، جو کچھ ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ، اس میں عزت ہے۔ یاد رکھیں اس میں عزت نہیں ہے، اس میں بے غیرتی ہے۔ اگر آپ حق کے لیے اٹھے ہیں نا، مر گئے ہیں آپ، کوئی انسانوں میں کوئی آپ کا سب سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ گردن کو اتار سکتے ہیں۔ آپ کی گردن اگر حق کے اوپر بولنے کی وجہ سے کٹ جاتی ہے تو یہ گردن کٹی ہوئی بہتر ہے اس گردن سے جو ظلم کے سامنے جھک جائے۔ وہ جھکی ہوئی گردن سے کٹی ہوئی گردن کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ایمان والوں کی صفات میں ایک صفت ہے اذا اصابهم البغی ہم ینتصرون، وہ اپنے ظلم کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ وہ عربی کا ایک شاعر گزرا، اس نے کیا خوب کہا، اس نے کہا کہ جب تم
کسی عزت دار آدمی کو اپنا حق چھوڑو گے یا معاف کرو گے تو آپ اس عزت دار آدمی کے مالک بن جائیں گے. پھر اس عزت دار آدمی کو جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کی بات مانے گا. لیکن ساتھ ہی اس نے کہا جب آپ اذا اکرمتا، جب آپ عزت کریں گے نا، اللئیم کمینے آدمی یعنی گھٹیا آدمی کی جب آپ عزت کریں گے نا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ذلیل کر دے. جگہ جگہ دیکھ کر غصہ کرنا اور جگہ جگہ دیکھ کر کیا کرنی چاہیے؟ معافی والا معاملہ کرنا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں خوب سمجھ آ جائیں گی. پیغمبر علیہ السلام کسی مجلس کے اندر غصہ کرتے ہیں، کسی مجلس کے اندر درگزر کرتے ہیں، کسی کو اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، کسی سے اپنا حق کھینچ کر لیتے ہیں. یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی. اور یہ کہیں کا بھی انصاف نہیں کہ جو کچھ کوئی کر رہا ہے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر دیں. پھر انسان بغیرت بنتا ہے، مسلمان نہیں بنتا. یاد رکھیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے. فَمَنْ عَفَا، اور جس کسی نے بخش دیا، چھوڑ دیا اپنے حق کو، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کی. پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے آدمی آ گیا. پیغمبر علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں درخت کے نیچے، تلوار پیغمبر علیہ السلام کی نکالتا ہے، نکال کر کہتے ہیں اٹھے محمد، تجھے اب مجھ سے ابھی تجھے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں. پیغمبر علیہ السلام نے غصہ کیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی تو پیغمبر علیہ السلام نے اٹھائی. فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. اور اگر چاہتے پیغمبر علیہ السلام گردن اتار سکتے تھے نا، اسے تو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن ادھر چھوڑا. چھوڑنے میں کیا وجہ تھی؟ اس نے کلمہ پڑھ لی. اور اصلاح، یہ اصلاح ہے. اگر چھوڑنے میں اصلاح ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا تو یہ اور زیادہ بگاڑ پیدا کرے گا تو ادھر چھوڑنا کیا ہے؟ پھر بے غیرتی ہے. فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ اسے اجر عطا کریں گے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ، جس کسی نے بدلہ لیا اپنا بعد ظلمہ، ظلم ہونے کے بعد کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو جو مظلوم تھا اس نے اپنا بدلہ لیا. وَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، بس ایسے لوگوں کے لیے کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. اپنا بدلہ لیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا، بدلہ لیتے لیتے اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے. فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ، ہاں ملامت کسے ہے؟ پکڑ کس کی ہوگی؟ مواخذہ کس کی ہوگی؟ مواخذہ کس کا ہوگا؟ الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی پکڑ دنیا کے اندر بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہوگی. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر وہ فساد مچاتے ہیں ناحق طور پر، زمین کے اندر لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں. اولئک لهم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر، جس کسی نے صبر کیا، وغفر، اور بخش دیا، درگزر کر دیا. ان ذلک لمن عزم الامور، اچھا صبر اور درگزر یہ کس وقت آپ کو فائدہ دے گا؟ جب آپ کا دوسرے آدمی کے اوپر زور چل رہا ہے. ایک کمزور آدمی ہے نا، آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گیا ہے، اب آپ اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. پھر جب آپ صبر کرتے ہیں نا اور درگزر کرتے ہیں، اس کا اجر ضرور ہے. ہاں آپ کو پتہ ہے سامنے والا مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، میں اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ ادھر کہتے ہیں جی میں نے صبر کر لیا، میں نے صبر کر لیا، میں نے بخش دیا اسے. اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں. آپ صبر نہ بھی کرتے تو آپ کو کچھ کرنے نہ دیتا. تو فرمایا ان ولمن صبر وغفر، جس کسی نے طاقت ہوتے ہوئے بھی صبر کیا اور بخش کیا تو ان ذالک لمن عزم الامور، تو البتہ یہ ہمت کے کاموں میں سے، یہ مرد کا کام ہے. کون سا؟ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اگلے کو چھوڑ دے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم